अस्सलाम वालेकुम सामीन हजरात, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। आइए सुनते हैं धरती का सफ़र किस्त नंबर 76। मज़ीद सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। तारा डोगरी जम्मू के ज़िला उधमपुर की रहने वाली एक गरीब बाप की बेटी थी। उसका ब्याह हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे कि उसे उधमपुर से अगवा कर लिया गया। अगवा करने वालों का बयान था कि उन्होंने तारा को इसके पति से 1000 रुपये में ख़रीदा और इसकी कीमत अदा की है। दूसरी दोनों लड़कियां पहलगाम कश्मीर की रहने वाली और मुसलमान थी। एक का नाम रेशमा था, दूसरी का राबिया। रेशमा के माँ बाप छोटी उम्र में मर गए थे। इसे चाची और चाचू ने पाल पोस कर जवान किया था। चाचू ने 500 रुपये की इवज़ इसकी शादी एक नौजवान से कर दी जो अपने आप को बारामूला का बताता था। शादी के बाद रेशमा चाची और चाचू के साथ पहलगाम न जा सकी क्योंकि इसका शोहर असल में बुर्दा फरोशों का एजेंट था, जिसने रेशमा के साथ एक होटल में चंद रोज गुजारने के बाद इसे बुर्दा फरोशों के हवाले कर दिया। वो सिर्फ 500 रुपये में बिकी थी। दूसरी लड़की राबिया एक नौजवान के साथ प्यार हो गया था जिसे घर से भगाकर श्रीनगर ले गया और इसके साथ एक होटल में 3 रोज गुजारे। तीसरी रात 2 आदमी होटल में आए जो पुलिस की वर्दी पहने हुए थे और दोनों को अगवा और फरार के जुर्म में गिरफ्तार करके किसी नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हुए। मगर नौजवान रास्ते ही में कहीं खिसक गया और राबिया के लिए पुलिस के सिपाहियों के साथ सफर करती रही जो पुलिस की वर्दी में दरअसल बुर्दा फरोश थे। और नौजवान जिसने राबिया के साथ इश्क का नाटक खेला उनका एजेंट था, जिसे इस कारकर्दगी का सिला 500 रुपये की शक्ल में दिया गया। सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि राबिया का आशिक भी वही नौजवान था जिसने 500 रुपये चाचू को देकर रेशमा से शादी की और इसे अपने साथ ले गया। दोनों लड़कियां एक ही नौजवान के शिकार हुई और बुर्दा फरोशों के हत्थे चढ़ गई। तारा डोगरी को खरीदे और अगवा करने वाले वो भी वही थे। बुर्दा फरोज मुसल्ला थे। तीनों लड़कियों को लेकर गिलगित के रास्ते अफगानिस्तान की उस पट्टी पर पहुंच गए जो वाह खान कहलाती है और चीन से मिलती है। तीनों लड़कियों को एक अफगान सरदार ने खरीदा जो यही धंधा करता था। इसने कुछ दिन लड़कियों को अपने पास रखा, फिर इन्हें बुर्दा फरोशों के हाथ भेज दिया जो इन्हें वाह खान के सूबे से निकालकर पहले यारकंद ले गए, फिर खोतान शहर खताब में पहुंचे। वहां तीनों लड़कियां नए बुर्दा फरोशों के हाथ भी की और खोतान से चीन के शहर लाओचो की तरफ एक नया सफर शुरू हुआ जहां इनके अच्छे गाहक और अच्छे दाम मिल सकते थे। मगर शुमाली तिब्बत से गुजरते हुए बुर्दा फरोशों का काफिला जो 3 लड़कियों और 4 मर्दों पर मुश्तमिल था जर्द वैश्यों के हत्थे पड़ गया जो इन्हें गिरफ्तार करके तमुचा की बस्ती में ले आए और बंदी घर में डाल दिए। पिछले महीने लुम्बारू के त्यौहार पर कैदी लड़कियां और मर्द कुर्बानी के नए मंदिर में लाए गए जहाँ लड़कियों के गुजरे में छुपा दिया और चारों मर्द मंदिर की झरी से लुम्बारू के भेंट कर दिए गए। उस वक्त से तीनों लड़कियां यही थी। तारा डोगरी अगवा के लिए मखसूस कर दी गई थी क्योंकि ज़्यादा सुंदर थी। रेशमा और राबिया मंदिर के पुजारियों और रखवालों में तकसीम होती रहीं। सिर्फ एक पुजारी जिसका नाम पूजी था इस लूट में शरीक नहीं हुआ था। ये थी कश्मीरी लड़कियों की दास्तान जो उधमपुर और पहलगाम से अगवा होकर मुख्तलिफ मुल्कों और इलाकों में बिकती हज़ारों मील दूर जरदवैशों के इलाके में पहुँच गई। इंसान की ज़िंदगी में बाज़ दिन ऐसे नामुबारक होते हैं और बाज़ वाक़यात इस तरह अचानक पेश आते हैं जो उसे बदबख्ती की तरफ धकेल देते हैं और वो हवादिस की मौजों में किसी तिनके की तरह बहता चला जाता है। कश्मीरी लड़कियां बदनसीबी अपने साथ लेकर पैदा नहीं हुई थी। हालात और वाक़यात ने उनकी पुरसकून ज़िंदगी को तूफ़ानों की नज़र कर दिया था। हम सब उनकी रुदात सुनकर कांप के सोच भी नहीं सकते थे कि तिब्बत के इस दूर उफ्तादा इलाके में हमवतन लड़कियों से यूँ मुलाकात होगी। हमें पहली बार मालूम हो कि बुर्दा फरोशों के हाथ कितने लंबे होते हैं और लड़कियाँ किस तरह एक शहर से दूसरे शहर में और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में फ़रोख्त की जाती हैं। प्रिंसी इंदिरा ने तारा डोगरी से इन वाक़यात की तस्दीक चाही जो हरनाम सिंह ने बयान किए थे तो वो कुछ पिघल गई और बोली, हाँ मैंने हरनाम सिंह को यही कुछ बताया था और सारे वाक़यात इसी तरह पेश आए। मगर अपने बारे में ये नहीं बता सकती थी कि ब्याह से पहले ही जम्मू का एक डोगरा सरदार जो महाराजा का ख़ास आदमी है मेरे साथ ज़्यादती कर चुका था। ये बात मेरे बाप को मालूम हो गई थी मगर वो गरीब महाराजा से शिकायत न कर सका। इस तरह हम बाप बेटी किसी नई मुसीबत में पड़ जाते। डोगरा सरदार जिन लड़कियों की इज्जत लूटते हैं उनकी शिकायत की जुबान भी काट लेते हैं। बाप के साथ मेरे ब्याह की चिंता लग गई और एक अच्छा बर मिल गया। मगर ब्याह के दूसरे महीने न जाने किस तरह मेरे पति को वो बात मालूम हो गई जो इससे छुपाई गई थी। हाँ, मेरे पति का बर्ताव मुझसे बदल गया और मैं इन्हीं दिनों अगवा कर ली गई। हो सकता है मेरे पति ने मुझे बेच दिया हो और मेरी कीमत वसूल की हो क्योंकि जो लड़की ब्याह से पहले बेआबरू हो जाती है धरती से कहीं पनाह नहीं देती। ज़रूर इस सदमे से मेरा बाप मर चुका होगा। ये कहकर तारा डोगरी बिलक बिलक कर रोने लगी। इसके साथ रेशमा और राबिया भी फूट पड़ी और उनकी आंखों से बहते आंसू हमारे दिलों में छेद करते चले गए। प्रिंस इंदिरा फौरन उठी और तारा डोगरी को, रेशमा को, राबिया को बारी बारी गले लगाकर कहने लगी, आंसू पूछ दो, तुम्हारे दुख बड़े और उन पर बहाने के लिए आंसू थोड़े हैं। फिर उसने खुद इनके आंसू पूछे तसल्ली दी, अब तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा, तुम बड़े महफूज और मजबूत हाथों में पहुंच गई हो। कपाला सरदारनी भी हौसला देने में शरीक हुई। मेरे शफीक और मोहतरम उस्ताद एक लख्त उठे। उन्होंने बारी बारी हर लड़की के सर पर हाथ रखकर कहा, आज से मुझे अपना बाप समझो, तुम्हें अपने बाप के दामन में पनाह मिलेगी और हम तुम्हें कश्मीर वापस ले चलेंगे। इन लड़कियों की कुछ ढारस बंधी। फिर हरनाम सिंह हर लड़की के साथ हाथ जोड़ता चला गया, जिन बंदों ने तुम्हारे नाल ज्यादती की थी है जे ओ मैनू मिल गए तो वह गुरु की कसम खाता हूँ किसी ने नहीं छड़ांगा।
لڑکیوں نے ایسا پیار، ایسی شفقت، ایسی غیرت دیکھی تو انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی محفوظ اور مضبوط ہاتھوں میں پہنچ گئی ہیں، جیسے پرنسی اندرا نے کہا تھا۔ مگر ان کی رام کہانی نے میرا دل گھائل کر دیا۔ ہم اس علاقے میں ایک درندے کا شکار کھیلنے آئے تھے جسے انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی، لیکن لڑکیوں کی رام کہانی سن کر خیال آیا کہ ہوس اور لالچ میں آدمی بھی کتنا درندہ ہو جاتا ہے جو بھولی بھالی لڑکیوں کا شکار کھیلتا اور ان کے گوشت کی قیمت وصول کرتا ہے۔ چوتھی عورت جو مندر سے برآمد ہوئی تموچا کے قبیلے کی جوان بیوہ تھی جس کا نام سرگئی تھا۔ اس کا خصم 2 برس پہلے مر گیا اور جب سے رانڈ ہوئی تو اسے لمبارو مندر کے پجاری پوچی سے لگاؤ کر لیا تھا۔ سراگو عورت کو جانتا اور ویشوں کے رواج بھی سمجھتا تھا۔ میں نے سرگئی کا معاملہ اس کے سامنے رکھا اور پوچھا، تمہارے رواج کے مطابق سرگئی اور پوچی کا پاپ کی کیا سزا ہے؟ سراگو کے جواب نے ہم سب کو حیران کر جس نے بتایا، یہ پاپ نہیں بلاسنا ہے۔ ہمارا رواج ہے کہ رنڈوا دوسرا بیان نہیں کرتی مگر اپنے قبیلے کو چھوڑ کر دوسرے قبیلے کے کسی مرد سے بلاسنا کر لیتی ہے۔ جب کوئی عورت رانڈ ہوتی ہے دوسرے قبیلے والے اسے بلا لیتے ہیں یا خود آ کر لے جاتے ہیں اور بلاسنا کرنے کے بعد اسے چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ عجیب ویشن رسم تھی۔ میں نے پوچھا، یہ رسم تمہارے قبیلوں میں کب سے چلی آ رہی ہے؟ شاید 1 صدی پہلے رانڈ عورتیں چھپ کر کہیں جاتی تھیں، مگر غار والے نے کھلے بلاسنا کی رسم چلائی اور رانڈ عورتوں کی مشکل آسان کر دی۔ میں غار والے کی اپج پر حیران ہوا۔ لومبارو کو انسانی بھیڑ دینے کی رسم اس کے دادا لومبا نے ایجاد کی اور رانڈ عورتوں کی بلاسنا کی رسم اس نے چلائی تھی، بلکہ تموچا کے بلاس کا بندوبست بھی خود کرتا تھا، مگر اب وہ مر چکا تھا اور اس کے ساتھ بدکاری کی رسم بھی مر جانی چاہیے تھی جو اس نے چلائی تھی۔ میں نے دوگل کی معرفت سرگئی سے سوال کیا، پوجی تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے؟ جیسا ایک خصم کو کرنا چاہیے۔ تم پوجی کے ساتھ خوش رہو گی؟ ہاں مجھے چاہتا ہے، میں اسے چاہتی ہوں۔ میں نے پوجی کو بلایا، ہاتھوں کی رسیاں کھول کر اسے آزاد کر دیا گیا۔ مندر کے پجاریوں میں وہ واحد پجاری تھا جو کشمیری لڑکیوں کی لوٹ میں شریک نہیں ہوا تھا۔ خود لڑکیوں نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، پوجی کیا سرگئی تجھے پسند ہے؟ پہلے تو وہ ہکا بکا مجھے دیکھتا رہا، پھر سرگئی پر نظر ڈالنے کے بعد اپنے پسند کا اظہار ہاں میں کیا تو میں سراگو سے مخاطب ہوا۔ اس سے پہلے میں نے تموچا کا بلاس ختم کیا تھا، کارا کے ساتھ اس کا بیاہ کر کے تم بھی یہ رسم توڑ چکے ہو کہ رانڈ عورت کا بیاہ نہیں ہو سکتا۔ آج میں سرگئی کا بلاسنا ختم کرتا ہوں، تم پوجی کے ساتھ اس کا بیاہ کر دو۔ دوگل کی زبان سے میرے الفاظ کا ترجمہ سن کر پوجی حیرت سے اچھل گیا اور بتانے لگا، لومبارو مندر کا کوئی پجاری بیاہ نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے پراسرار تگائی کا پیغام نہیں سنا کہ لومبارو کے دن پورے ہو گئے؟ آج کے بعد لومبارو کا کوئی مندر ہوگا نہ پجاری۔ پجاری مارے حیرت کے دم بخود سا رہ گیا، پھر میرے اشارے پر سراگو اٹھا۔ اس نے سرگئی کو پوجی کے ساتھ کھڑا کیا اور اپنے قبائلی رواج کے مطابق ان کا بیاہ کر دیا۔ میں نے پوجی کی اجازت دے دی کہ وہ چاہے تو سرگئی کو اپنے حجرے میں لے جائے، چاہے تو وہیں بیٹھ کے، کیونکہ ابھی ایک فیصلہ اور ہونے والا ہے۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے کہ دیکھے دوسرا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اب ان 6 پجاریوں کو بلایا گیا جو کشمیری لڑکیوں پر شرمناک حملے کرتے رہے تھے۔ ان کے لیے لومبارو کی پوجا کرنے والے قبیلوں میں یہ کوئی جرم نہ ہو، مگر میں اس کا فیصلہ ہمیں اپنے دستور کے مطابق کرنا تھا۔ پجاریوں کے پیروں کی رسیاں کھول دی گئی، مگر ان کے ہاتھ بدستور پشت پر بدے تھے۔ میں نے جرم کی نوعیت بتا دی۔ کشمیری لڑکیوں کے ساتھ سرگئی نے بھی ان کے جرم کی گواہی دی۔ پجاریوں کے پاس انکار کا کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے مجرمانہ سلوک کا اعتراف کر لیا اور اغوا کا نائب کہنے لگا، آئندہ ہم ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ میں نے لڑکیوں پر ہونے والے ظلم و تشدد کی جو رودا سنی تھی، اس نے مجھے قانون کی طرح اندھا، انصاف کی طرح بہرا بنا دیا۔ وہ انسانیت کے بدترین مجرم تھے جو لڑکیوں کی عزت سے کھیلتے اور زندہ آدمیوں کو لومبارو کے آگے پھینکتے رہے، اور ان کا جرم ناقابل معافی تھا۔ وہ میرے جواب کے منتظر تھے اور یہ تھا کہ میرا جواب، آئندہ تم کوئی غلطی نہیں کر سکو گے، کیونکہ صرف زندہ آدمی غلطی کرتا ہے، مردہ کبھی غلطی نہیں کرتا، خواہ تازہ ہو یا 5000 سال کا پرانا۔ میں نے ان الفاظ کے ساتھ ان کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا۔ معلوم نہیں اس فیصلے کو سمجھے تھے نہیں، مگر گمسم ہو گئے، کیونکہ زندہ اور مردہ آدمی کے ذکر نے ان کے دلوں میں ہول ڈال دیا تھا۔ میرے ساتھی میرا فیصلہ سمجھ گئے تھے، اس راگو بھی سمجھ گیا تھا کہ ان سے زندگی چھین لی گئی ہے۔ اچانک ہرنام سنگھ بولا، صاحب جی، میں نے واگورو کی قسم کھائی تھی کہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے میرا جواب اسے مل گیا۔ ہرنام سنگھ، اپنی قسم پوری کرو، یہ 6 مجرم موت کے منتظر ہیں۔ پجاری اس غار میں دھکیل دیے گئے جو لومبارو کا مندر کہلاتا اور جس کی جھری سے انسان درندے کے سامنے پھینکے جاتے تھے۔ انہیں جھری والی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ ہرنام سنگھ نے کشمیری لڑکیوں کی موجودگی میں، جو پرنسی اندرا کا پالا سردار نے سرگئی کے ساتھ ایک طرف کھڑی تھی، اپنی 303 کی رائفل اٹھائی اور یکے بعد دیگرے گولے چلا کر سارے پجاریوں کے سینوں میں سوراخ کر دیے۔ ان سوراخوں کے راستے بہتے لہو کے ساتھ ان کی روحیں بھی ان کے جسموں سے نکل گئیں۔ ہرنام سنگھ نے صرف 6 فائر کیے اور اتنے صحیح نشانے لگائے تھے کہ 7ویں فائر کی ضرورت نہیں پڑی۔ دل پر لگنے والی ایک ہی گولی آدمی سے زندگی کا ہر رشتہ چھین لیتی، اسے موت کے حوالے کر دیتی ہے۔ 6 گولے چلا کر اور 6 پجاریوں کو جہنم رسید کر کے اس نے رائفل کندھے پر لٹکا لی اور تارا، ڈوگرو، ریشما اور رابع کے سامنے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کی انتقام کی پہلی قسط ادا کر دی گئی تھی۔ اغوا کے دوران جو آدمی نے ملتے رہے، ان میں زرد وحشی سب سے زیادہ خطرناک تھے، جن سے اب نجات مل گئی تھی۔ تینوں لڑکیوں کو ایک حجرے میں منتقل کر دیا گیا۔ غار کا فرش پجاری کے خون سے لتھڑ گیا۔ اس خون اور لاشوں کو دیکھ کر دل میں وحشت کا جذبہ جاگتا تھا۔ میں نے سوچا ضروری ہے کہ میرے ساتھیوں کے دلوں میں تھوڑی سی وحشت جاگ جائے
کیونکہ ہم ایک بہت بڑے اور وحشتناک مارکے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ان کے دلوں میں وحشت کا احساس پیدا کرنے کے لیے میں نے کرخت رجیمے نے حکم دیا، پجاروں کی لاشیں مندر کی جھری سے وادی میں پھینک دو۔ انہوں نے اسی طرح حکم کی تعمیل کی جس طرح میں چاہتا تھا۔ پجاریوں کی لاشیں بڑی بے رحمی کے ساتھ موت کی وادی میں پھینک دی گئی۔ باہر چاندنی کھیت کر رہی تھی اور اس چاندنی میں مندر کی جھری سے موت کی وادی کی جو جھلک دیکھی وہ بڑی وحشتناک اور بھیانک تھی۔ بالکل یوں لگا جیسے ہماری دھرتی پر دینوں کی رفتار اور زمانے کی گردش کروڑوں برس پیچھے چلی گئی ہو، کیونکہ چاندنی میں موت کی وادی کا جو نقشہ نظر آیا وہ آج سے کروڑوں برس پہلے کا نقشہ تھا، جب دنیا اپنے دوسرے ارضیاتی دور سے گزر رہی تھی۔ سینکڑوں مربع میل کے رقبے میں پھیلے اس وادی اجل کے ارد گرد کٹے پٹے پہاڑوں اور بلند عمودی چٹانوں کا ناقابل عبور سلسلہ کسی فلکبوس حصار کی مانند کھڑا تھا، اور اس حصار میں دو آتش شاہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے۔ ایک دیوتاؤں کا تنور جو 15 برس پہلے اپنی لپیٹ کی آگ اگلنے کے باوجود ٹھنڈا نہ ہو سکا اور ابھی تک کسی کارخانے کی چمنی کی طرح دھواں اگل رہا تھا۔ دوسرا جوالا مکھی نئے مندر کے شمال میں اور واقع اور کالے دھوئیں کی زبان میں اپنے گہرے پیٹ کے اندر کھولتے ہوئے لاوے کی غضبناکی کا اعلان کر رہا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہاں زیر زمین لاوا ایک وسیع رقبے میں کسی طبی عمل سے دوچار تھا، مگر سینکڑوں مربع میل رقبے کے چاروں طرف بلند و بالا چٹانوں اور پہاڑوں کا حصار اور بھی حیرت انگیز بلکہ طلسم ہوشربا سے کم نہ تھا۔ پروفیسر اسلم کا خیال تھا کہ پوری وادی اور اس کے ارد گرد پھیلے علاقے کی تخلیق ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ان کے نزدیک وادی کے ہوشربا حصار کا معمہ کچھ یوں تھا کہ ابتدائی آفرینش میں جب کرہ ارض آگ کے گولے کی صورت سرد خلا میں گھومتا ہوا ٹھنڈا ہو رہا تھا اور سکڑ رہا تھا، بھاپ اور ہوا خارج ہو کر اس کے ارد گرد ہی گردش کر رہی تھی، اور ابلتے کھولتے لاوے کی اتھل پتھل سے کہیں پہاڑ، کہیں چڑھاؤ، کہیں زمین کے گہراؤ پیدا ہو رہے تھے، اور اگر بلندیوں کے درمیان چٹیل میدانوں اور ہموار دنوں کی نئی تشکیل ہو رہی تھی تو پستیوں میں تخلیق کا عمل جاری تھا۔ ٹھنڈے ہوتے اور سوکھتے ہوئے کرہ ارض کا خاکہ ایک سنگھاڑے کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا، کہیں سے اونچا، کہیں سے نیچا، کہیں سے سیدھا، کہیں سے آڑا ترچھا، اور بتدریج گاڑے ہوتے ابلتے کھولتے لاوے میں بڑے بڑے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ تو اس وقت جب بھی وقت کی رفتار بھی متعین نہ ہوئی تھی، اسی علاقے میں سینکڑوں مربع میل رقبے پر مشتمل ابلتا لاوا ایک بلبلے کی شکل میں اوپر اٹھا، پھر شاید وہ بلبل خود بخود نیچے بیٹھ گیا اور اس کے ارد گرد لاوے کی چٹانیں اور پہاڑیاں کھڑی رہ گئیں جو سرد خلا میں ٹھنڈی ہو گئی تھیں۔ تو اس طرح ایک حیرت انگیز اور طلسم ہوشربا کی سی وادی وجود میں آ گئی ہوگی۔ پروفیسر اسلم کا یہ خیال سمجھ میں آنے والا اور قرینِ قیاس تھا۔ آثار و فرائن سے ظاہر تھا کہ وہ قطع ارضی ابھی پوری طرح مکمل نہ ہوا اور زیر تخلیق تھا۔ اس کا ثبوت اس علاقے کے آتش فشاں پہاڑوں کے دھانوں سے نکلتا گاڑا دھواں تھا، اور ایسا دھواں پہاڑوں سے اس وقت خارج ہوتا ہے جب بطن زمین پر پگھلتی دھاتیں لاوے کی صورت اوپر اٹھ رہی ہوں، تیزابی مادے جل رہے ہوں اور زمین کے سیر و حرکت لاوے کی اتھل پتھل سے گیسوں کا دباؤ اور پریشر بڑھ رہا ہو۔ دوسرا ثبوت اس وادی کا اندرونی نقشہ تھا، جس کی ایک جھلک میں نے اور میرے ساتھیوں نے مندر کی جھری سے دیکھی۔ اگرچہ وہ چاندنی کی 14ویں اور پورنماشی یا بدر کامل کی رات تھی، اور 14ویں رات میں ہماری کائنات انتہائی دلکش، خوبصورت اور راحت انگیز ہوتی ہے، مگر اس وادی پر پرچھائی ہوئی چاندنی میں کسی کشش اور دلچسپی کے بجائے ایک انجانی وحشت اور سراسیمگی کی لہر حرکت کر رہی تھی۔ ایک پتی کی لمبی اونچی گھاس کا طویل قطع دیوار سے چند فرلانگ کے فاصلے پر کسی خوابِ قسم کی طرح پھیلا شائیں شائیں کی آواز میں سرسرا رہا تھا، اور تیز گردش کرتی ہوئی ہوا کے درمیان سے یوں گزر رہی تھی جیسے کمانوں سے نکلے ہوئے ہزاروں تیر برق رفتاری سے سنسناتے گزرتے جا رہے ہوں۔ گھاس کی قطعے پر دو شاخے درختوں کا عجیب و غریب سلسلہ کسی جنگل کی مانند حد نظر تک چلا گیا تھا۔ غالباً اسی جنگل میں درندہ کہیں اپنے کنبے سمیت رہتا ہوگا۔ ہم نے ایک بات اور نوٹ کی کہ وادی میں ہوا کی تیز گردش کے باوجود اس کی چھاتی سے ہلکی بھاپ، کوہر یا دھند اٹھ رہی تھی، اور اس کا فشار ایک پتی کی اونچی لمبی گھاس کی قطع سے دو شاخے درختوں کے جنگل میں حد نظر تک ایک ایسا طلسماتی منظر پیش کر رہا تھا جیسے دھوئیں کی اڑتی لہر وہیں چادر کو ڈھانپ رہی ہو، جس کی وجہ سے ہم چاندنی رات میں وادی کا اچھی طرح جائزہ نہ لے سکے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ بھاپچیا گہری وادی کے اندر پرواز کر رہی تھی، مگر اس حصار کے باہر جس کے ارد گرد کھڑا تھا دھند وغیرہ کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ حالانکہ علاقہ وہی تھا، اس علاقے پر آسمان بھی وہی تھا اور آسمان کے نیچے دھرتی بھی وہی تھی، مگر میں کچھ بھول گیا ہوں۔ غالباً دھرتی وہ نہیں تھی، کیونکہ اس وادی ہوشربا سے اس کے پہاڑی حصار ہی میں جہاں ہم کھڑے تھے حالات کی صورت کچھ اور تھی، اور مندر کی جھری سے اس پراسرار وادی کا نظارہ کر کے احساس ہوتا تھا کہ ہم کسی ایسی دنیا کے کنارے پہنچ گئے ہیں جو ہماری دنیا سے مختلف اور ارضیاتی اسرار میں لپٹی ہوئی ہے۔ رات کا پہلا پہر گزر گیا تو پتھر کی بھاری سیل دھکیل کر مندر کی جھری بند کر دی گئی، اور میں پرنسس اندرا کے ہمراہ حجروں کی درمیانی راہداری سے گزر کر اس مستطیل ہموار قطعے پر آ گیا جس نے پہاڑ کے بیچ مندر کے سین کی شکل اختیار کر لی تھی۔ راہداری کی مشل گل کر کے وہاں ہر ایک کین لالٹین روشن کر دی گئی، اور ایک لالٹین بھی سین میں روشن تھی جس کی زرد روشنی کھائی کے دھانے تک پھیل رہی تھی، جہاں دو کوکی بھالے سنبھالے پہرا دے رہے تھے۔ غار کے علاوہ جسے خالی چھوڑ دیا گیا وہ 2 رویا 9 حجرے تھے۔ اگوا والا حجرہ ڈبل تھا جو میرے اور پرنسس اندرا کے لیے مخصوص ہو گیا،
बकिया 8 हुजरे सबके लिए काफ़ी थे, जिनकी तकसीम अमल में आ गई थी। खच्चरों और घोड़ों को खुले किते में बांध दिया गया। हम दोनों ने बारी बारी तमाम हुजरों में अपने साथियों को शब बखैर कहा और इन्हें मुकम्मल आराम की ताकीद की कि ताकि दूसरे दिन के लिए वो सब बिल्कुल ताज़ा दम हो जाए। हम तारा, डोगरी, रेशमा और राबिया के हुजरे में भी गए और एक बार इनकी दिलजोई की। उनके लिए हम गैबी फरिश्ते साबित हुए थे कि हज़ारों मील दूर तिब्बत के उजाड़ इलाके में इनकी मदद के लिए पहुँच गए। मग़विया लड़कियाँ अपनी नज़रों में भी गिर जाती हैं क्योंकि इनकी तस्लील की जाती है, मगर उनकी नज़रों के सामने 6 पुजारी कैफरी किरदार को पहुँच गए थे, जिससे इन्हें एहसास हुआ कि अभी वो इज्जत के लायक हैं। उनकी ज़ुबानों पर लगे चुप के ताले टूट गए थे। अब वो बार बार हमारा शुक्रिया अदा कर रही थी, मगर साथ साथ आंखों में पानी भी तैर रहा था। मैंने इन्हें बताया, ज़िंदगी हर औरत को उसके नसीब के कुछ आंसू अता करती है और वो इन्हें किसी दुख के मौका पर बहाती है। तुम और दुखों से गुजर आई हो, अब तुम्हें आंसू नहीं बल्कि मुस्कुराना है। मेरी बात सुनते ही उन्होंने अपनी आंखें पूंछ दी और प्रिंस इंदिरा ने इसरार किया कि वो मुस्कुराएं, क्योंकि इनकी मुसीबत के दिन बीत गए और सुख के दिन आने वाले हैं। बड़ी अजीब फरमाइश थी, मगर सबसे पहले तारा डोगरी मुस्कुराई और इसकी मुस्कुराहट के साथ ही रेशमा और राबिया के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई, जिससे हमारे दिलों को बड़ी आसूदगी मिली। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, धरती का सफ़र अभी जारी है। वादी पुरस्रार में उतरेंगे अगली सुबह। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।